سجدے میں ملے گی نہ تو چلے میں ملے گی، جنت تمہیں سرکار کے صدقے میں ملے گی، اور سرکار دو عالم کی جہاں بزم ہنسی ہو، سرکار دو عالم کی جہاں بزم ہنسی ہو، وہ بزم غریبوں کے محلے میں ملے گی، وہ بزم غریبوں کے محلے میں ملے گی۔ اور یہ ایک شعر میں اپنی ماں بہنوں کے نظر کر رہا ہوں، وہ اپنی سماعتوں کو میری آواز کے حوالے کریں۔ حضرات کے چلے میں ملے گی، دس سجدے میں ملے گی، جنت تمہیں سرکار کے صدقے میں ملے گی، سرکار دو عالم کی جہاں بزم ہنسی ہو، وہ بزم غریبوں کے محلے میں ملے گی۔ اور تم ڈھونڈتی ہو شرم و حیاء کی جو خوشبو، تم ڈھونڈتی ہو شرم و حیاء کی جو خوشبو، وہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے میں ملے گی، وہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے میں ملے گی۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے میں خطیب ہندوستان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں اور ان کی خطابت کی کیا تعریف کروں۔ یہ کہنا ہی کافی ہے کہ کچھ اس ادا سے دھڑکن کو تول لیتے ہیں، ملاؤ ہاتھ تو دل کو ٹٹول لیتے ہیں، نہ جانے کون سا ہے اسم اعظم ان کے پاس، یہ ہر ایک کے دل کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ آئیے اپنے مہمان کا استقبال پوری بیداری کے ساتھ آگے سے پیچھے تک، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں وہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائیں، جن کو ایک دیا ہے وہ ایک ہاتھ لہرائیں، اور پوری زندگی کے ساتھ اپنے مہمان کا استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے روشنیت۔ منبر نور پر جلوہ افروز سرپرست اجلاس نباز قوم و ملت پیکر اخلاص و وفا حضرت قاری کلیم صاحب، پیکر اخلاص عالم دین مقیم نبی مصطفیٰ آبرو فکر فن حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسین ثقلینی صاحب، اور دیگر عزت مآب علی جناب عبد المنان رضا اور احمد بھائی اور وہ حضرات جن کے نام میں نہیں جانتا، وہ رونق اسٹیج ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وکریمنا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھنے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پڑھنے درود شریف، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल-मदद या गौसल आज़म दस्तगीर शय्यन लिल्लाह, गौस आज़म ममने बेसरो सामा मदद, क़िबला दी मदद, काबा मा मदद, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मती रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ। ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माना-ए मदद नुमा, दरहाए बस्ताराज किलीद करम कुशा, या सैयद अशरफ जहांगीर दस्ते मनजारो नातमागीर, बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौस आज़म मीज़नम, दमज शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। नमूद शान रब्बानी ज़ुहूर नूर यज़दानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। बरगे हिना पर लिख रहा हूँ दर्द दिल की बात, बरगे हिना पर लिख रहा हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। बरगे हिना पर लिख रहा हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कुछ अगर सुनने और सुनाने का माहौल अगर आप बनाते हैं तो बहुक्म सरपरस्त इजलास और बहुक्म दीगर अहबाब मैं कुछ ज़रूरी बुनियादी बातें एक सलीस उर्दू में आपके सामने रखना चाहता हूँ। न इल्मी माहौल है, न इल्मी महफिल है, न कुछ ऐसी गुंजलक गुफ्तगू करने का इरादा है। आप तमाम को ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ मुबारक हो। ये तमाम करम फरमाइयाँ नब्बाज़ कौम मिल्लत मुहिब्ब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत क़ारी कलीम साहब की मेहरबानियाँ और अहमद भाई की काविशें और आप हज़रात का ताउन ने ये मौका फराहम किया कि आज हम पहली बार इस मोहल्ले में अल्लाह की आखिरी नबी की मीलाद की खुशी मना रहे हैं। हज़रात काफ़ी देर से जब से जलसा शुरू हुआ और मेरे बैठने से पहले तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ नज़्म के शक्ल में नात के रूप में आप मुलाहज़ा फरमा रहे थे, क्योंकि सरकार की तारीफ दो तरह से की जाती है, एक नात की शक्ल में की जाती है, एक तकरीर की शक्ल में। अब तक आपने अपने प्यारे आका व मौला की तारीफ नात की शक्ल में समाअत फरमाई। अब नस्र की शक्ल में चंद बातें आप हज़रात के सामने रखें। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं।
ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں۔ اسٹیج والوں کو کم سنانا مقصود ہے، یہ تو خود ہمیں الٹا سنانے والے ہیں، آپ حضرات کی خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ رہیں وہ اپنوں سے غافل، احمد بھائی توجہ توجہ، اتنی دیر بولوں گا لیکن اگر آپ نے کہا مگر توجہ کے ساتھ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، ارے وہ اپنوں سے غافل، توبہ کرو، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی، وہ اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا، معراج کا منظر نگاہوں میں لائیے، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں،
یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے حضرات، اس کانفرنس کا نام رحمت عالم کانفرنس۔ قاری کلیم صاحب کو نباز قوم و ملت ہم اسی لیے نہیں کہتے، موقع کی نزاکت سے موضوع کے مطابق رحمت عالم کی آمد کی خوشی میں کانفرنس کا نام جشن عید میلاد النبی نہیں رکھا، بلکہ رحمت عالم کانفرنس رکھا، کیونکہ رحمت عالم نہ ہوتے تو یہ رحمت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، یہ کانفرنس نہ ہوتی، اور نہ میلاد مصطفیٰ ہوتی۔ یہ صدقہ اس رحمت عالم کی آمد کا صدقہ ہے کہ جس کے وجود سے پوری کائنات کو وجود ملا ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ عاشق صادق ہے کہ جس کی جلوت عشق نبی، جس کی خلوت عشق نبی، جس کے صبح عشق نبی، جس کی شام عشق نبی، جس کا چلنا عشق نبی، جس کا اٹھنا عشق نبی، جس کا بیٹھنا عشق نبی، جس کی گفتار عشق نبی، جس کی رفتار عشق نبی، وہ امام اہل سنت حضور کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ امام اہل سنت کا یہ جملہ بے شمار ہر طرح کے پہلو عشق کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، مصطفیٰ تمہاری عظمت میرا امام کہہ رہا ہے، میرا امام کہتا ہے، میری عقل کام نہیں کرتی، بس یہی کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور میرا شیخ سعدی ارشاد فرماتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وسلم۔ وہ رحمت عالم کی پیدائش کا دن یقیناً پوری کائنات کے لیے خوشی اور امن و شانتی کا پیغام ہے۔ حضرات، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ رب نے جب چاہا کہ اس کی ذات کا انٹروڈکشن ہو، اس کی ذات کا تعارف ہو، عبادت کے لیے معاف کرنا اس کی بے شمار مخلوقات ہے، عبادت کے لیے پیدا نہیں فرمایا تھا، بلکہ مصطفیٰ کی شان محبوبی کو دکھانے کے لیے میدان محشر برپا کیا گیا تھا۔ اور مصطفیٰ کی آمد اگر مقصود نہ ہوتی، اس لیے لولا کلمہ خلقت الافلاک، میں افلاک کو بھی پیدا نہ کرتا۔ محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ آسمان مصطفیٰ کا صدقہ، زمین مصطفیٰ کا صدقہ، چاند مصطفیٰ کا صدقہ، سورج مصطفیٰ کا صدقہ، جگنو مصطفیٰ کا صدقہ، بلبل مصطفیٰ کا صدقہ، کوئل مصطفیٰ کا صدقہ، برگ و ثمر مصطفیٰ کا صدقہ، ہم اور تم مصطفیٰ کا صدقہ۔
अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। रियाज देहलवी साहब मंच पर तशरीफ रखते हैं। इनकी आवाज कोयल की आवाज है। ये भी मुस्तफा की आमद का सदका है। जितने शुआरा सना खाने मुस्तफा बैठे हैं, आज मिंबर रसूल पर बैठे हैं, ये मुस्तफा की आमद का सदका है। मुस्तफा न होते तो कुछ न होता। बता दूं कि कुरान अफजल क्यों है? कुरान अफजल इसलिए नहीं है कि वो खुदा का कलाम है। कुरान अफजल इसलिए